أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء اور جان رکھو کہ جو کچھ تم حاصل کرو گے غنیمت میں سے کچھ بھی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ تو یقیناً اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے والد القربا اور رشتہ دار کے لیے ہے والیتاما اور یتیموں کے لیے ہے والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے وابن السبیل اور مسافر کے لیے ہے فرمایا کہ مال غنیمت جو بھی تمہیں جنگ سے حاصل ہو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ احکام بیان فرما رہا ہے غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو لڑائی کے نتیجے میں حاصل ہو اور فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر لڑائی کے کفار سے حاصل ہو جیسے صلح کے ذریعے یا جزیہ کے ذریعے یا زمینوں کے لگان کی شکل میں تو غنیمت غنم سے ماخوذ ہے غنم کا معنی ہے بکریاں چونکہ جنگ میں اکثر بھیڑ بکریاں فریق مخالف کے قبضے میں آ جاتی تھیں تو اس لیے اس کو غنیمت کہا گیا پھر آہستہ آہستہ تمام اموال جو جنگ سے حاصل ہوتے ہیں سب کو غنیمت کہا جانے لگا فرمایا کہ جو کوئی چیز بھی بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوئی اور دھاگے تک جو کسی کو جنگ میں ملے وہ آ کر امیر لشکر کے پاس جمع کروائے آپ نے ایک دفعہ ایک اونٹ کی گردن کے کچھ بالوں کو اپنی انگلیوں سے پکڑا اور فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت میں سے اتنا بھی زیادہ جائز نہیں جو اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے اس سے زیادہ اور واقعہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا وہ آپ کے گھوڑے کی زین کا سراہ تھا جنگ کے بعد تو ایک تیر آیا اور اس کو لگا اور وہ شہید ہو گیا تو صحابہ نے کہا کہ اس کو جنت مبارک ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر بغیر اجازت لے لی تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر اس پر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے اس لیے جو اجتماعی اموال ہوتے ہیں اور مشترکہ فنڈز ہوتے ہیں ان میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ایک ذرہ برابر چیز بھی اس میں سے اگر آگے پیچھے ہو گئی تو جو شخص امین بنایا گیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے فرمایا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اللہ کا نام یہاں پر برکت اور تمہید کے لیے آیا ہے ورنہ سارے کا سارا مال تو پہلے ہی اللہ کا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5واں حصہ ہے اور اس 5ویں حصے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب ضرورت اور حسب مصلحت تقسیم فرماتے تھے کبھی رشتہ داروں پر زیادہ دیتے
اور کبھی دوسری ضروریات میں زیادہ لگاتے۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت میں سے ایک غلام مانگنے کے لیے تشریف لائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میرے نزدیک اصحاب صفہ کی ضرورت تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اس لیے میں انہیں چھوڑ کر آپ کو نہیں دے سکتا۔ والد ذی القربہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو اس 5ویں حصے میں سے ملے گا۔ بنو عبد مناف جو تھے یہ 4 قبیلے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار قبیلے تھے۔ ایک تو بنو ہاشم، ایک بنو مطلب، ایک بنو عبد شمس اور ایک بنو نوفل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 قبیلوں کو تو غنیمت میں سے حصہ دیا، بنو ہاشم کو دیا، بنو مطلب کو دیا، اس لیے کہ یہ حضرات ہمیشہ تنگی میں اور خوشحالی میں آپ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ جب بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، اور وہ لوگ شیب ابی طالب میں چلے گئے، تو بنو مطلب نے رضاکارانہ طور پر اس بائیکاٹ کو اختیار کیا اور بنو ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں وہ بھی محصور رہے۔ باقی جو 2 قبیلے تھے بنو عبد شمس اور بنو نوفل، یہ اسلام کے خلاف ہی برسر پیکار رہے، اس لیے ان کو آپ غنیمت سے حصہ نہیں دیتے تھے۔ والیتامہ، یتیم وہ ہے کہ جس کا بلوغت سے پہلے والد کا انتقال ہو جائے، وہ یتیم ہے۔ والمساکین، اور مسکین وہ ہے جس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہو۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ لیکن یہ جو 4 مصارف بتائے گئے ہیں خمس کے، اس میں امیر یا خلیفہ پابند نہیں ہے کہ وہ سب کو برابر دے، بلکہ اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں زیادہ دے، جہاں کم ضرورت ہو وہاں کم دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آپ کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا۔ آپ نے جو کچھ مال چھوڑا وہ آپ نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء ما ترکنا صدقۃ ولا نورث، ہم نبیوں کا گروہ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور ہماری وراثت وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ باقی 4 مصارف آج کے دن تک باقی ہیں، اور جو بھی امام ہوگا یا خلیفہ وقت ہوگا یا حکمران ہوگا، اس کو اختیار ہے کہ ان 4 کو ضرورت کے مطابق تقسیم کریں۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ کے ساتھ، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس چیز کے ساتھ جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور اس فتح و نصرت پر اور اس خصوصی مدد پر ایمان ہے جو جنگ بدر کے دن اللہ نے نازل فرمائی، یوم الفرقان سے مراد بدر کا دن ہے، اس دن فیصلہ ہو گیا کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، ان کا مقابلہ ہوا، اس دن اللہ نے جو فرشتے نازل فرمائے، جو خصوصی مدد نازل فرمائی، اور 313 کے لشکر کو 1000 کے اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر پر فتح نصیب فرمائی۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ غنیمت کے قوانین پر پورا عمل کریں۔
اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم مدینے سے قریب والے کنارے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور کافر مدینے سے دور والے کنارے پر تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ فرمایا کہ وہ منظر جنگ بدر کا یاد کرو۔ دنیا ادنا کی مؤنث ہے اور قصویٰ اقصیٰ کی مؤنث ہے۔ فرمایا وہ کنارہ جو مدینے کے قریب تھا، اس میں تم نے اپنا ڈیرا لگایا تھا اور اپنی پوزیشنیں سنبھالی تھیں، اور جو مدینے سے دور والا کنارہ تھا اس طرف کفار کا لشکر تھا۔ یہ کنارہ جس پر مسلمان قابض تھے، یہ اونچی زمین تھی اور کفار کی طرف نشیب تھا۔ اللہ نے جب بارش نازل فرمائی تو مسلمانوں کی زمین جم گئی اور کفار کی طرف کیچڑ ہو گیا، پانی ادھر کو چلا گیا۔ تو اللہ کی خاص حکمت کے تحت یہ پوزیشنیں بھی عطا کی گئی۔ فرمایا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ جو تھا تجارتی وہ تم سے نیچے ساحل سمندر کے قریب تھا، اور اس تک تمہارا پہنچنا اس وقت ناممکن تھا۔ وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو مقرر وقت پر پہنچنے میں اختلاف کرتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اس کام کو، کان مفعولا، جو ہونے والا تھا۔ فرمایا اگر تم وقت اور جگہ طے کر کے لڑائی کرتے تو پھر تم اس جگہ پر نہ پہنچ سکتے اور آپس میں تم مختلف ہو جاتے۔ کچھ لوگ کہتے جی جانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے نہیں جانا چاہیے، ہم اتنی تھوڑی تعداد میں ہیں، وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم ان سے کیسے لڑائی کریں گے۔ لیکن اللہ نے اچانک بغیر کسی تمہاری پیشگی پلاننگ کے تم کو ایک دوسرے کے مقابل کر دیا، اور اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ وہ کام پورا کر دے، یعنی حق کو فتح نصیب فرمائے اور باطل کو شکست فحش ہو، تاکہ دنیا میں یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام حق پر ہے اور کفر باطل پر ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل سے زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرمایا یہ جنگ ہم نے اس لیے کروائی کہ اس کے بعد مسلمانوں کی فتح دیکھنے کے بعد اور اللہ کی نصرت کی واضح دلیل آ جانے کے بعد اب جو آدمی کفر پہ رہنا چاہتا ہے اور ہلاکت اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اس واضح دلیل کو دیکھ کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے یعنی دین اسلام میں آنا چاہتا ہے وہ اس دلیل کو دیکھ کر دین اسلام میں آئے، کیونکہ یہ بہت واضح بات تھی کہ اللہ نے ایک چھوٹی جماعت کو ایک بڑی جماعت پر فتح عطا فرمائی۔ اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ نے آپ کو خواب میں دکھلایا کہ وہ تھوڑے سے ہیں۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ،
اور اگر آپ کو دکھاتا کہ وہ بہت ہیں تو تم لوگ ہمت ہار بیٹھتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم اس معاملے میں جھگڑ پڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ نے محفوظ رکھا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقیناً وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ کفار تھوڑے سے ہیں اور آپ نے مسلمانوں کو بشارت دی کہ وہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے اور مسلمانوں کا حوصلہ اس سے بڑھ گیا اور وہ جوش و خروش کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے آ گئے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے اور وہی غلط نہیں ہو سکتی، تو پھر جب وہ زیادہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے کیوں دکھلائے گئے؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ دراصل آپ کے ساتھ فرشتے بھی تھے اور اللہ کی مدد بھی تھی، تو یہ سب مل کر بہت زیادہ ہو گئے اور کفار تھوڑے رہ گئے اور آپ کو جو کچھ دکھلایا گیا وہ واقعی صحیح تھا. ترجمہ ایک بار پھر. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اور جان لو کہ جو کچھ تم غنیمت میں حاصل کرو کوئی بھی چیز فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ تو یقیناً اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے اور رسول کے لیے. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى اور رشتہ دار کے لیے اور یتیموں کے لیے. وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسکینوں کے لیے اور مسافر کے لیے. إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ کے ساتھ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اس چیز کے ساتھ جو اتاری ہم نے اپنے بندے پر. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان فیصلے کے دن جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جب تم قریب والے کنارے پر تھے. وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ دور والے کنارے پر تھے. والرکب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے تھا. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو تم وقت مقرر پر پہنچنے میں اختلاف کرتے. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اس کام کو. کان مفعولا جو ہونے والا تھا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو.
وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل سے زندہ رہے. ان اللہ لسمیع علیم. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا جب اللہ آپ کو خواب میں انہیں تھوڑے سے دکھا رہا تھا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ اور اگر آپ کو دکھاتا کہ وہ زیادہ ہیں تو تم ہمت ہار جاتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور کام کے بارے میں جھگڑا کر بیٹھتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ نے محفوظ رکھا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقیناً وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.